السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے تعینات ہونے والے مغرور اسسٹنٹ کمشنر نے تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران غصے میں آ کر ایک بوڑھے سبزی والے کی ریڑھی الٹ دی اور اسے تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ ہوا میں لہرایا۔ بوڑھے نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی مٹی بھری پگڑی سنبھالی اور نم آنکھوں سے اوپر دیکھا۔ وہ ویران اور جانی پہچانی نظریں ملتے ہی اے سی صاحب کا پورا وجود بجلی کی طرح کانپ گیا اور وہ اپنی کرسی اور پروٹوکول بھول کر وہیں مٹی میں گھٹنوں کے بل گر گئے، کیونکہ شام کے گہرے اور سرمائی سائے شہر کے سب سے پوش اور مہنگے علاقے میں واقع اس عالی شان سرکاری رہائش گاہ کے بلند و بالا در و دیوار پر پھیل رہے تھے، جہاں خاموشی اور عمارت کا ایک عجیب سا امتزاج تھا۔ باہر لان میں لگے ہوئے غیر ملکی پودے اور تراشی ہوئی گھاس شام کی ٹھنڈی ہوا میں جھوم رہے تھے، لیکن بنگلے کے اندر کا منظر اس باہر کی خاموش فضا سے یکسر مختلف تھا۔ وہاں زندگی اپنے پورے جوبن پر رقص کر رہی تھی۔ ڈرائنگ روم، جو اپنی وسعت اور سجاوٹ میں کسی شاہی دربار سے کم نہ تھا، اس وقت محبت اور کہکہوں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ چھت سے لٹکنے والے کرسٹل کے فانوس کی سنہری مدھم اور رومانوی روشنی کمرے کے ہر کونے کو روشن کر رہی تھی، جس سے مخملی پردوں، قیمتی ایرانی قالینوں اور نایاب فرنیچر کی چمک دمک میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ یہ گھر اسسٹنٹ کمشنر شہریار کا تھا، وہ شہریار جو اپنے سخت گیر رویے، بے لچک اصول پسندی اور انتظامی صلاحیتوں کی وجہ سے پورے ضلع میں اپنی ایک الگ اور دھاگ بٹھانے والی پہچان رکھتے تھے۔ دفتر میں ان کی ایک جھلک دیکھ کر ماتحتوں کے پسینے چھوٹ جاتے تھے، لوگ ان کے نام سے ڈرتے تھے اور ان کی گاڑی کا سائرن سن کر راستے خود بخود صاف ہو جاتے تھے۔ ان کی شخصیت میں ایک ایسا روب تھا کہ بڑے بڑے وڈیرے اور سیاستدان بھی ان سے بات کرتے ہوئے احتیاط کرتے تھے، لیکن اس وقت اس چار دیواری کے محفوظ حصار کے اندر وہ روب دار، سخت گیر اور بے لچک افسر موجود نہیں تھا، بلکہ ایک شفیق باپ، ایک محبت کرنے والا شوہر اور ایک عام انسان موجود تھا، جو اپنی چھوٹی سی دنیا میں خوش تھا۔ فرش پر بچھے ہوئے نرم و گداز اور قیمتی قالین پر شہریار آلتی پالتی مارے، ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کیے، کوٹ صوفے پر پھینکے بیٹھے تھے، اور ان کے سامنے ان کی کل کائنات، ان کے دو پھول جیسے خوبصورت بچے، 10 سالہ ذہین حارث اور 7 سالہ شرارتی دعا، لوڈو کھیلنے میں مگن تھے۔ فضا بچوں کی کلکاریاں اور معصوم کہکہوں سے گونج رہی تھی۔ کھیل عروج پر تھا اور ہر کوئی جیتنے کی لگن میں تھا۔ اچانک حارث نے پاسا پھینکا اور دعا کی گوٹی کاٹ دی، جس پر شہریار نے ایک ایسا زوردار، بے ساختہ اور زندگی سے بھرپور کہکہ لگایا کہ پورا کمرہ بلکہ پورا گھر اس کی گونج سے بھر گیا۔ یہ ہنسی ان کے دل کی گہرائیوں سے نکلی تھی، جہاں دنیا کی فکروں کا کوئی گزر نہ تھا۔ عائشہ نے منہ بسورتے ہوئے چھوٹی سی ناک سکوڑ کر کہا، بابا، آپ ہمیشہ بھیا کی سائیڈ لیتے ہیں، یہ سراسر چیٹنگ ہے، میں نہیں کھیلتی۔ شہریار نے ہنستے ہوئے اپنی لاڈلی بیٹی کے گال کھینچے، اسے گلے سے لگا لیا اور پیار سے کہا، ارے میری گڑیا، میری شہزادی، ہار جیت تو کھیل کا حصہ ہے، ناراض نہیں ہوتے۔ اصلی جیت تو یہ ہے کہ ہم ساتھ ہیں، ہم خوش ہیں۔ اسی اثنا میں کچن سے الائچی اور تازہ بنی ہوئی چائے کی مسحور کن خوشبوؤں کا ایک جھونکا آیا، اور شہریار کی اہلیہ سمرین ہاتھ میں چاندی کی ٹرے لیے، جس میں چینی کی پیالیاں اور چائے کا پاٹ سجا تھا، مسکراتی ہوئی داخل ہوئیں۔ سمرین ایک انتہائی سمجھدار، خوبصورت اور وفاشار خاتون تھی، جنہوں نے شہریار کے ہر مشکل وقت میں، ہر ٹرانسفر میں اور ہر پریشانی میں ان کا ساتھ دیا تھا۔
انہوں نے ٹرے میز پر رکھی اور بچوں کی شرارتوں اور شور کو دیکھ کر پیار بری ڈانٹ ڈبٹ کرنے لگی۔ بس کرو اب، بس بہت ہو گیا ہے، بہت شور مچا لیا تم دونوں نے۔ بابا سارا دن دفتر میں کام کر کے تھک کر آئے ہیں، انہیں تھوڑا سکون لینے دو۔ چلو شاباش، اب اپنی کتابیں کھولو۔ شہریار نے مسکراتے ہوئے سمرین کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک گہرا تشکر تھا کہ قدرت نے انہیں اتنا خوبصورت، پرسکون اور مکمل خاندان عطا کیا ہے۔ انہوں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ ان کی زندگی میں کوئی بھی کمی نہیں تھی، سب کچھ مکمل تھا۔ ایک آئیڈیل اور مثالی زندگی جسے دیکھ کر دنیا کا کوئی بھی شخص رش کر سکتا تھا اور حسرت کر سکتا تھا کہ کاش ایسی زندگی اسے بھی ملے۔ لیکن زندگی کے سمندر میں سکون اکثر بڑے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے، اور خوشی کے لمحات اکثر اداسی کی دستک کا پتہ دیتے ہیں۔ سمرین نے چائے کا گرم بھاپ اڑاتا ہوا اور خوشبودار کپ شہریار کی طرف بڑھاتے ہوئے انتہائی محبت اور سنجیدگی اور وفاداری سے کہا، شہریار، آج امی کا فون آیا تھا، وہ آپ کے بارے میں بہت پوچھ رہی تھی، آپ کی ترقی اور کامیابی پر بہت زیادہ خوش تھی۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ بیٹا، والدین کی دعائیں انسان کو فرش سے عرش تک پہنچا دیتی ہیں، ان کی رضا میں رب کی رضا ہوتی ہے۔ آپ واقعی بہت خوش قسمت اور نصیب والے ہیں کہ آپ کو والدین کی ایسی دعائیں لگی ہیں، ایسی شفقت ملی کہ آج آپ اس مقام پر ہیں جہاں لوگ عزت کرتے ہیں۔ یہ جملہ بظاہر ایک عام سی بات تھی، فضا میں تیر کی طرح پیوست ہو گیا اور اس نے شہریار کے وجود کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ شہریار کے چہرے پر سجی وہ مسکراہٹ، خوبصورت اور اطمینان بخش مسکراہٹ جو ابھی کمرے کو روشن کیے ہوئے تھی، اچانک یوں بجھ گئی جیسے تیز آندھی میں کوئی ٹمٹماتا ہوا چراغ بجھ جاتا ہے۔ اس کا ہاتھ جو چائے کا کپ تھامنے کے لیے آگے بڑھا تھا، ہوا میں ہی جم گیا، جیسے اس میں جان نہ رہی ہو۔ لڈو کا بورڈ، بچے، بیوی، کمرے، روشنی، دیواروں پر لگی پینٹنگ، سب کچھ اس کی نظروں کے سامنے دھندلا گیا اور گھومنے لگا۔ اس کے کانوں میں سمرین کے الفاظ بار بار گونج رہے تھے، والدین کی دعائیں، خوش قسمت، ایک شدید کرب، ایک ایسا پرانا درد جو برسوں سے اس کے سینے میں دفن تھا اور جس پر اس نے کامیابیوں کے پردے ڈال رکھے تھے۔ اچانک جاگ اٹھا، اس کے دل میں ایک ٹھیس اٹھی جو برداشت سے باہر تھی۔ اس کی آنکھوں کی چمک ماند پڑ گئی اور وہ وہاں پر صدیوں پرانی ویرانی نے ڈیرے ڈال لیے۔ پلکوں کے گوشے فوراً سے بھیگ گئے اور آنکھوں میں تیرتی نمی اتنی تیزی سے امڑی کہ وہ اسے چھپانے کا موقع بھی نہ پا سکا اور نہ ہی ضبط کر سکا۔ حارث اور دعا جو ابھی والد کے کہکہے کے جواب میں ہنس رہے تھے اور اپنی اگلی باری کا انتظار کر رہے تھے، باپ کے چہرے پر اچانک چھا جانے والی اس مردنی اور اداسی کو دیکھ کر بری طرح سے سہم گئی۔ دعا نے لڈو چھوڑ دی اور گھٹنوں کے بل چلتی ہوئی شہریار کے قریب چلی آئی۔ اس نے اپنے ننھے ملائم اور پھول جیسے ہاتھوں سے باپ کے بازو کو ہلا دیا اور انتہائی معصومیت سے پوچھا، بابا کیا ہوا؟ آپ اچانک اداس کیوں ہو گئے؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ کیا میری کسی بات کا برا لگا؟ کیا میں نے چیٹیں کی اس لیے آپ ناراض ہیں؟ حارث بھی سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے باپ کا دوسرا ہاتھ تھام لیا، بابا آپ تو کبھی نہیں روتے، آپ تو سب سے بہادر ہیں، آپ تو پولیس والوں کو بھی ڈانٹ دیتے ہیں، پھر آج کیا ہوا؟ آپ کو کس نے کچھ کہا ہے؟ سمرین گھبرا گئی، اس کے ہاتھ سے چائے کا چمچ گر گیا۔ اس نے فوراً سے شہریار کا ہاتھ تھام لیا اور اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ شہریار، خدا کے لیے بتائیں کیا ہوا ہے؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میری بات بری لگی کیا؟ میں معافی چاہتی ہوں اگر میرے منہ سے کوئی ایسی ویسی بات نکل گئی ہو۔
شہریار نے ایک گہری لرزتی ہوئی اور بوجھل سانس لی، جیسے اپنے اندر کے ابلتے ہوئے طوفان کو روکنے کی ناکام کوشش کر رہا ہو۔ اس نے اپنی نم آنکھوں کو صاف کرنے کی کوشش کی، لیکن آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس نے بچوں کو اپنے ساتھ کر لیا اور انہیں سینے سے لگا لیا۔ اس وقت وہ ایک مضبوط اور طاقتور افسر نہیں، بلکہ ایک ٹوٹا ہوا، بکھرا ہوا اور ہار ماننے والا انسان لگ رہا تھا۔ نہیں سمری، نہیں بچوں، تم لوگوں کی کوئی غلطی نہیں، تم لوگ تو میری زندگی کی روشنی ہو۔ شہریار کی آواز بھاری، رندھی ہوئی اور درد میں ڈوبی ہوئی تھی۔ الفاظ حلق میں اٹک رہے تھے۔ بس سمرین نے جب والدین اور ان کی دعاؤں کا ذکر کیا تو ماضی کا ایک ایسا دروازہ کھل گیا جسے میں جان کر مغفر رکھا کہ ایک ایسا گہرا زخم ہرا ہوا جو کبھی بھرا ہی نہیں تھا۔ وہ ماضی جو میں نے آج تک تم لوگوں کو تفصیل سے نہیں بتایا، شاید اس لیے کہ مجھے ڈر تھا کہ میں خود کو سنبھال نہیں پاؤں گا۔ شاید مجھے اپنی اصلیت بتانے میں شرم آتی تھی، یا شاید اس یاد سے مجھے تکلیف ہوتی تھی۔ کمرے میں ہو کا عالم تھا، گھڑی کی ٹک ٹک بھی اب ہتھوڑوں کی طرح لگ رہی تھی۔ شہریار نے اپنی بیٹی کو گود میں بٹھایا، اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری اور دور خلا میں دیکھتے ہوئے بولنا شروع کیا، جیسے وہ وہاں موجود نہ ہو بلکہ وقت کے دھارے میں کہیں بہت پیچھے بہہ رہا ہو۔ تم لوگ مجھے ایک کامیاب افسر، ایک مضبوط انسان اور ایک خوش نصیب شخص سمجھتے ہو، جس کے پاس سب کچھ ہے، بنگلہ، گاڑی، عزت، عہدہ، نوکر چاکر، لیکن یہ سب مجھے وراثت میں نہیں ملا تھا۔ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا نہیں ہوا تھا۔ میری شروعات وہاں سے ہوئی جہاں امید دم توڑ دیتی ہے اور مایوسی جنم لیتی ہے۔ میں نے ایک یتیم خانے کی سرد، بے رحم اور پتھریلی دیواروں کے درمیان آنکھ کھولی تھی، جہاں میرا کوئی ولی وارث نہیں تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ مجھے کس نے جنم دیا، کس نے وہاں چھوڑا۔ میں نے ماں کی لوری نہیں سنی تھی، باپ کی انگلی نہیں تھامی تھی۔ 8 سال کی عمر تک مجھے ماں اور باپ کے الفاظ کا بھی مطلب بھی نہیں معلوم تھا۔ مجھے صرف لگتا تھا کہ دنیا صرف سختی، بھوک، انتظار اور تنہائی کا نام ہے۔ یتیم خانے کی وہ لمبی، ڈراؤنی اور سرد راتیں، جب دوسرے بچے سو رہے ہوتے اور میں چھت کو گھورتے ہوئے سوچتا کہ کیا میرا بھی کوئی اپنا ہے، کیا مجھے بھی کوئی گلے لگائے گا۔ وہ تنہائی مجھے آج بھی ڈراتی ہے۔ مجھے یاد ہے جب عید کے دن لوگ یتیم خانے میں آتے تھے اور خیرات دیتے تھے تو مجھے لگتا تھا کہ میں کوئی بھکاری ہوں۔ میرا دل خون کے آنسو روتا رہا۔ شہریار کی آنکھوں سے آنسو اب تسلسل کے ساتھ بہہ رہے تھے۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ بچے خاموشی سے آنکھیں پھاڑے اپنے بہادر باپ کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ان کے والد، جو ان کے ہیرو ہیں، ایسی کٹھن زندگی گزار چکے ہیں۔ پھر ایک دن، وہ دن میری زندگی کا سب سے روشن، سب سے مبارک دن تھا۔ ایک شخص یتیم خانے کے دفتر میں داخل ہوا۔ ان کا نام بابا غفور تھا اور وہ کوئی امیر کبیر سیٹھ نہیں تھے۔ سوٹڈ بوٹڈ میں ملبوس نہیں تھے، نہ ہی کسی بڑی گاڑی میں آئے تھے، بلکہ ایک معمولی سے محنت کش تھے۔ ایک مزدور، ان کے ہاتھوں پر ہلکی سی مزدوری کے نشان موجود تھے، چہرے پر دھوپ کی شدت سے جھریاں پڑی ہوئی تھیں، کپڑوں پر جگہ جگہ پیوند لگے تھے اور پاؤں میں ٹوٹی ہوئی پلاسٹک کی جوتی تھی۔ لیکن ان کی آنکھوں میں جو شفقت، جو رحم، جو نور اور جو اپنائیت تھی، وہ میں نے آج تک کسی بادشاہ کی آنکھوں میں نہیں دیکھی تھی۔ ان کے ساتھ ان کی اہلیہ اماں نورہ بھی تھی، جو ایک سادہ سی گھریلو خاتون تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور بس دیکھتے ہی رہ گئے۔ بابا غفور نے یتیم خانے کے انچارج سے کہا، مجھے صرف یہی بچہ چاہیے ہے۔ مجھے نہیں معلوم
انہیں مجھ سے کیا نظر آیا تھا مجھ میں؟ شاید میری اداسی نے انہیں پکارا تھا، یا شاید میرے خدا نے میرا نام ان کے دل پر لکھ دیا تھا۔ انہوں نے تمام کاغذی کارروائی کی اور مجھے گود لے لیا۔ وہ دن اور آج کا دن، میری دنیا بدل گئی۔ میں نے پہلی بار جانا کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ شہریار نے میز سے پانی کا گلاس اٹھایا۔ اس کے ہاتھ اتنے کانپ رہے تھے کہ پانی چھلک کر اس کے کپڑوں پر گر گیا۔ اس نے ایک گھونٹ بھرا اور پھر گویا ہوا۔ اس کے لہجے میں اب ایک عجیب سی عقیدت، پرسش اور درد کھلا تھا۔ بابا غفور اور اماں نورہ وہ غریب تھے، بہت غریب۔ ہمارا گھر بہت چھوٹا تھا، کچی مٹی کا بنا ہوا، شہر کے پسماندہ علاقے میں۔ برسات میں چھت ٹپکتی تو اماں برتن رکھ دیتی تاکہ فرش گیلا نہ ہو۔ سردیوں میں کھڑکیوں سے ہوا آتی تھی، لیکن اس ٹوٹے ہوئے گھر میں جو سکون، جو راحت اور جو تحفظ تھا وہ مجھے ان سرکاری محلات بنگلوں میں بھی نہیں مل سکا۔ بابا غفور سارا دن غلہ منڈی میں بھاری بوریوں کا بوجھ اٹھاتے، اپنی ہڈیاں پگھلاتے۔ گرمی ہو یا سردی وہ کام کرتے، وہ پسینے میں شرابور ہو کر شام کو گھر لوٹتے۔ ان کا جسم ٹوٹ رہا ہوتا، لیکن ان کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ ہوتی، اور ان کے ہاتھ میں میرے لیے ہمیشہ کچھ نہ کچھ ہوتا۔ کبھی گرم گرم جلیبیاں، کبھی کوئی سستا سا پلاسٹک کا کھلونا، کبھی رنگ برنگی ٹافیاں۔ وہ اپنی کمر کا درد بھول جاتے، اپنی تھکاوٹ بھول جاتے جب میں دوڑ کر ان کو گلے لگتا اور کہتا، بابا آ گئے۔ مجھے یاد ہے ایک بار عید پر ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ سب کے لیے کپڑے خرید سکے۔ میں نے چھپ کر دیکھا کہ بابا نے اپنی پرانی قمیض کو رفو کر لیا، اماں نے اپنی پرانی چادر دھو کر استری کر لی، لیکن میرے لیے بازار سے سب سے مہنگا اور خوبصورت شلوار قمیض کا جوڑا لائے۔ جب میں نے ضد کی کہ آپ نے نئے کپڑے کیوں نہیں لیے، تو بابا نے مجھے گود میں اٹھایا، میرے ماتھے کو چوما اور مسکرا کر کہا تھا، میرا بیٹا جب یہ کپڑے پہن کر نکلے گا تو ایسا لگے گا کہ جیسے میں نے بادشاہوں کا لباس پہنا ہوا ہے۔ تیری خوشی ہی میری عید ہے، تو ہنستا ہے تو میری دنیا ہنستی ہے۔ اماں نورہ میرے لیے اپنے حصے کی روٹی اور بوٹی بچا کر رکھتی کہ کہیں شہریار بھوکھا نہ رہ جائے۔ چاہے وہ خود بھوکھی سو جاتی، میں ذرا سا بیمار ہوتا، مجھے معمولی سا بخار ہوتا، تو وہ دونوں ساری ساری رات میرے سرہانے پر جاگتے، اماں کی دعائیں اور پڑھ پڑھ کر پھونکتی رہتی، اور بابا میرے پاؤں دباتے رہتے۔ انہوں نے کبھی مجھے ایک لمحے کے لیے بھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ میرا اور ان کا خون کا نہیں رشتہ ہے۔ وہ میرے لیے صرف والدین نہیں تھے، وہ میرے لیے ڈھال تھے، میرا مان تھے، میرا فخر تھے۔ سمرین کی آنکھوں میں بھی آنسو آ چکے تھے، وہ اپنے شوہر کا ہاتھ دبائے خاموشی سے رو رہی تھی، اور بچے دم سادے آنکھیں پھاڑے یہ داستان سن رہے تھے جیسے کوئی فلم دیکھ رہے ہوں۔ شہریار نے آنسو پہنچتے ہوئے بات جاری رکھی۔ اس کی آواز میں اب مزید شدت آ گئی تھی۔ میری پڑھائی کا شوق دیکھ کر بابا نے اپنی کمر دوہری کر لی۔ وہ جانتے تھے کہ میں پڑھنا لکھنا چاہتا ہوں، افسر بننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اوور ٹائم لگانا شروع کیا، صبح منڈی چلے جاتے اور شام کو سبزی کی ریہڑی لگاتے۔ لوگوں کی سخت باتیں سنی، قرضے لیے تاکہ میری مہنگے اسکول کی فیسیں دی جا سکیں۔ محلے والے تانے دیتے تھے کہ غفورے کیوں اس لاوارث پر پیسہ ضائع کر رہا ہے، اسے بھی کسی کام پر لگا دے، یہ کل کو تجھے چھوڑ جائے گا۔ لیکن بابا غصے سے کہ خبردار جو میرے بیٹے کو لاوارث کہا، یہ میرا شہزادہ ہے، میرا سرمایہ ہے، اور ایک دن یہ بہت بڑا افسر بنے گا اور تم سب لوگ دیکھو گے۔ پھر وہ وقت آیا جب مجھے یونیورسٹی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے دوسرے شہر جانا پڑا۔ وہ میرے لیے سب سے مشکل فیصلہ تھا، لیکن بابا غفور باضد تھے کہ تم جاؤ، اپنا مستقبل بناؤ، یہاں رہ کر بھی تم مزدور بن جاؤ گے۔ 4 سال پورے
4 سال میں ان سے دور رہا، صرف خطوط کے ذریعے رابطے میں رہتا، یہاں اپنی پڑھائی میں مگن رہا اور وہاں وہ میرے اخراجات پورے کرنے کے لیے مجھے پیسے بھیجنے کے لیے اپنی جان گھلاتے رہے۔ انہوں نے اپنی سائیکل بیچ دی اور اماں نے اپنی چھوٹی سی بالیاں بیچ دیں تاکہ میری کتابیں آ سکیں۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ دوری ہمیشہ کی دوری بن جائے گی۔ یہاں پہنچ کر شہریار کا ضبط ریزہ ریزہ ہو گیا اور اپنے گھٹنوں پر سر رکھ کر بچوں کی طرح رونے لگا۔ جب میں اپنی ڈگری مکمل کر کے CSS کا امتحان پاس کر کے وہ وردی پہننے کے قابل ہوا جو بابا کا خواب تھی، تو میں خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ مجھے لگا میں نے دنیا کو فتح کر لی۔ میں بھاگا بھاگا واپس اپنے قصبے جا پہنچا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں بابا کے قدموں میں اپنی کیپ رکھ دوں گا اور اماں کو گلے سے لگاؤں گا، انہیں بتاؤں گا کہ ان کا شہریار افسر بن گیا، اور کہوں گا کہ اب آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں، اب آپ کا بیٹا آ گیا ہے، اب ہم محل میں رہیں گے۔ لیکن جب میں اپنے گھر کے دروازے پر پہنچا تو ایک بہت بڑا سا زنگ آلود تالا لٹک رہا تھا۔ دیواریں ویران تھی، وہ گھر بھائیں بھائیں کر رہا تھا۔ محلے والوں سے پوچھا تو پتہ چلا کہ کچھ عرصہ پہلے ایک ہولناک بد حادثے میں وہ دونوں مجھے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ مجھے شہر ملنے کے لیے آ رہے تھے، ان کی بس کھائی میں جا گری۔ مجھے ان کی تدفین کا موقع بھی نہ ملا، میں ان کا آخری دیدار بھی نہ کر سکا، میں ان سے معافی بھی نہ مانگ سکا۔ کیسا بدبخت ہوں میں کہ ان کے آخری وقت میں بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ شہریار اب بلک رہا تھا، اس کا پورا جسم ہچکیوں سے ہل رہا تھا۔ وہ شخص جو پورے ضلع کو کنٹرول کرتا تھا، اس وقت اپنے ماضی کے نڈھال تھا۔ بیٹا، وہ لوگ جنہوں نے مجھے اصلی ماں باپ سے بڑھ کر چاہا، جنہوں نے اپنی خوشیاں مار کر مجھے پالا پوسا، جب میرے پاس وہ طاقت آئی، وہ پیسہ آیا جس سے میں انہیں سکھ دے سکتا تھا، انہیں حج کروا سکتا تھا، ان کی خدمتیں کر سکتا تھا، تو وہ دنیا میں ہی نہیں رہے۔ یہ غم، یہ پچھتاوا میری ہڈیوں میں رچ بس گیا ہے کہ میں اپنے محسنوں کے لیے کچھ نہ کر سکا۔ میں ایک ناکام بیٹا ہوں۔ یہ جو تم میری وردی، یہ رتبہ دیکھتے ہو، یہ سب انہی کے خون پسینے کی کمائی ہے۔ آج جب سمرین نے کہا کہ والدین کی دعا ہے تو مجھے لگا جیسے میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ میں اندر سے شدید خالی ہوں۔ کمرے میں شدید سوگوار کیفیت طاری تھی۔ بچے باپ کے گلے سے لگ کر رو رہے تھے۔ سمرین بھی اپنے ساس سسر کے انجام پر افسردہ تھی۔ ابھی وہ اس جذباتی کیفیت میں ہی تھے کہ ابھی آنسو خشک بھی نہیں ہوئے تھے کہ اچانک شہریار کا سرکاری موبائل فون زور زور سے بجنے لگا۔ یہ رنگ ٹون اس خاموش اور غمگین ماحول میں کسی خطرے کی گھنٹی کی طرح محسوس ہوئی۔ شہریار نے چونک کر دیکھا۔ فون کی سکرین پر SHO سٹی کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس نے گہرا سانس لی اور اپنے آنسو پونچھے اور کانپتے ہاتھوں سے موبائل فون اٹھایا۔ دوسری طرف سے SHO کی گھبرائی ہوئی، تیز اور سانس چڑھی ہوئی آواز آئی، سر معذرت کہ آپ کو اس وقت ڈسٹرب کیا، لیکن صورتحال بہت خراب ہے۔ گورنمنٹ کی طرف سے ہنگامی اور سخت حکم نامہ جاری ہوا ہے۔ کل صبح سویرے چیف منسٹر کا سرپرائز وزٹ متوقع ہے اور شہر کے مین بازار میں تجاوزات کے خلاف ابھی اسی وقت گرینڈ آپریشن کرنا ہے۔ اوپر سے بہت زیادہ پریشر ہے سر، ٹریفک جام ہے، لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور حالات خراب ہو رہے ہیں۔ آپ کو فوراً موقع پر پہنچنا ہوگا تاکہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہ بنے۔ ڈپٹی کمشنر صاحب بہت غصے میں ہیں۔ شہریار کے چہرے پر ایک لمحے میں وہ پرانی افسرانہ سختی اور تناؤ لوٹ آیا۔ اس نے اپنے جذبات کو ایک جھٹکے سے اندر دھکیلا اور فون پر گرجدار آواز میں کہا، میں 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، ہیوی مشینری اور نفری تیار رکھو۔
کوئی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا۔ اس نے فون بند کر دیا اور بچوں کے سروں پر پیار دیا۔ سمرین کی طرف دیکھا اور زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ پریشان نہیں ہونا بیٹا، یہ غم زندگی کا حصہ ہوتے ہیں، انسان کو کمزور نہیں مضبوط بناتے ہیں۔ ڈیوٹی بلا رہی ہے، مجھے جانا ہوگا۔ ملک کی خدمت بھی عبادت ہے اور شاید اسی بہانے مجھے سکون مل جائے۔ وہ تیزی سے اٹھا، وردی کی کیپ درست کی، بیلٹ ٹائٹ کی، اپنا پسٹل ہاسٹل میں ڈالا اور تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ لیکن اس کے اندر کا طوفان ابھی تھما نہیں تھا، بس اس نے اسے ڈیوٹی کے سخت خول میں چھپا لیا تھا۔ بازار کا راستہ ٹریفک سے اٹا ہوا تھا۔ شہریار کی گاڑی کا ڈرائیور بار بار ہوٹر اور سائرن بجا رہا تھا، لیکن رش کم ہونے کی بجائے نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ہر طرف گاڑیوں کی قطاریں تھیں۔ شہریار کا سر درد سے پھٹ رہا تھا، کن پٹیوں پر رگیں تن گئی تھیں اور ماضی کی یادیں، بابا غفور کا چہرہ، یتیم خانے کی تنہائی اور پھر حال کی یہ ذمہ داری، ڈپٹی کمشنر کا پریشر، سب کچھ گڈ مڈ ہو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ پھٹ جائے گا۔ بازار پہنچ کر شہریار کا موڈ مزید خراب اور وحشیانہ ہو گیا تھا۔ وہاں قیامت کا منظر تھا۔ گرمی کی شدت اگرچہ رات کی وجہ سے کم تھی، لیکن حبس بہت زیادہ تھا۔ جنریٹروں کا شور، گاڑیوں کا دھواں اور دکانداروں کی چیخ و پکار، تجاوزات ہٹانے والی مشینری کی آوازیں اور گاہکوں کا ہجوم، یہ سب مل کر ایک ایسا ماحول بنا رہے تھے جو کسی بھی انسان کو پاگل کرنے کے لیے کافی تھا۔ سڑک کے بیچوں بیچ کھڑے لوگوں نے ریڑھیاں، ٹھیلے اور پھٹے لگا رکھے تھے، جس سے پیدل چلنا بھی محال تھا۔ شہریار گاڑی سے اترا تو گرم ہوا اور مٹی کے تھپیڑے اس کے منہ پر لگے، اس کے ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا۔ پولیس والوں نے اسے دیکھتے ہی ڈنڈے لہرانے شروع کر دیے اور دکانداروں کو مار مار کر ہٹانا شروع کر دیا۔ شور، گالیاں اور دھول مٹی سے شہریار کا دماغ معاف ہو گیا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، بس ایک اندھا غصہ تھا جو اس کے سر پر سوار تھا۔ وہ غصے میں بپھرا ہوا شیر کی طرح آگے بڑھا۔ اسے پروٹوکول اور طاقت دکھانے کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی تاکہ اس کے اندر کا غبار نکل سکے، تاکہ وہ اپنے اندر کے درد کو غصے کے ذریعے باہر پھینک سکے۔ وہ دکانداروں پر چیخ چلا رہا تھا، سامان اٹھوا رہا تھا، جرمانے کر رہا تھا۔ اسی ہنگامے، بھاگ دوڑ اور افراتفری میں اس کی نظر ایک پرانی ٹوٹی ہوئی لکڑی کی بوسیدہ ریڑھی پر پڑی جو عین چوک کے درمیان کھڑی تھی اور ٹریفک کا راستہ بری طرح سے روک رہی تھی۔ اس ریڑھی کا پہیہ شاید نالی میں پھنس گیا تھا۔ ریڑھی کے پیچھے ایک انتہائی کمزور، لاغر اور بوڑھا سبزی والا کھڑا تھا، جس کے کپڑے میلے کچیلے تھے اور سر پر ایک میلی سی مٹی بھری پگڑی تھی۔ شاید ہجوم اور دھکم فیل کی وجہ سے یا اپنی کمزوری کی وجہ سے وہ اپنی ریڑھی وہاں سے ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ وہ بار بار زور لگا رہا تھا، لیکن ریڑھی ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھی۔ پولیس والے سیٹیاں بجا رہے تھے، گاڑیاں ہارن دے رہی تھیں، اور وہ بوڑھا بے بسی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جیسے وہ مدد کا طلبگار ہو۔ شہریار کا ضبط جواب دے گیا۔ اسے لگا کہ یہ بوڑھا جان بوجھ کر اس کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ وہ غصے، تیز اور غسیلے قدموں سے وہاں پہنچا اور چیخا چلایا، او بابا، تمہیں سنائی نہیں دیتا؟ تم لوگوں کو قانون کی کوئی پرواہ نہیں؟ 100 بار کہا ہے کہ راستہ صاف رکھو۔ یہ تمہارے باپ کا مال ہے، سڑک ٹریفک جام کر رکھی ہے۔ غصے میں نے اس بوڑھے کی کوئی بات سنے بغیر یہ سب کچھ کر دیا ہے۔ پوری طاقت سے کون دیکھے گا؟ ایک زودہ ٹھوکر ریڑھی پر ماری، ریڑھی الٹ دی۔ ریڑھی پر لگی تازہ سبزیاں، لال ٹماٹر، ہری مرچیں، پیاز، دھنیا، جو شاید اس غریب کی کل کائنات اور 2 وقت کی روٹی کا واحد ذریعہ تھی، گندی نالی کے کالے پانی اور سڑک کی دھول میں بکھر گئے۔ ٹماٹر پچک گئے، سبزیاں خراب ہو گئیں۔ بوڑھا شخص ہڑبڑا کر اپنی جگہ سے ہلا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔
وہ جھک کر اپنی بکھری ہوئی روزی کو بچانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ شہریار کا غصہ ابھی بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ اسے لگا کہ اس بوڑھا اس کے سامنے ڈیٹھ بنا کھڑا ہے۔ وہ بوڑھے کو اس جگہ سے ہٹانے کے لیے آگے آئے بڑھا تو بوڑھے نے مارے خوف سے اپنا چہرہ بچانے کے لیے کانپتے ہوئے جھریوں بھرے اور مٹی میں اٹے ہوئے ہاتھوں سے اپنی مٹی بھری پگڑی سنبھال لی اور نم، ویران، لاچار اور خوف زدہ آنکھوں سے اوپر دیکھا۔ وہ لمحہ وہ ایک سیکنڈ کا ہزارواں حصہ تھا جب وقت کائنات کے اس چھوٹے سے حصے میں منجمد ہو گیا۔ سب کچھ تھم گیا، شور غائب ہو گیا، دنیا ساکت ہو گئی، لیکن گاڑیوں کے ہارن، پولیس کی سیٹیاں، سب کچھ ایک گہری خاموشی میں ڈوب گیا۔ جیسے ہی بوڑھے کی وہ جانی پہچانی ڈری ہوئی لیکن وہی مخصوص شفقت اور معصومیت بھری نظریں شہریار کی آنکھوں سے ملی، اسسٹنٹ کمشنر شہریار کے پورے وجود میں جیسے 1000 وولٹ بجلی کی دوڑ گئی۔ اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا، اس کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا جیسے اسے کسی نے پتھر کا بنا دیا ہو۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ وہ آنکھیں، وہ گہری پیار کرنے والی آنکھیں، یہ تو وہی آنکھیں تھیں جنہوں نے اسے یتیم خانے کے اندھیروں سے نکالا تھا۔ وہ وہی پیشانی تھی جس پر شہیدوں کے نشانات تھے، اور یہ وہی چہرہ تھا جسے وہ 8 سال سے خوابوں میں دیکھ کر روتا تھا۔ یہ تو بابا غفور تھے، وہ جنہیں وہ مردہ سمجھ کر فاتحہ پڑھتا رہا۔ وہ زندہ تھے، اس کے سامنے تھے، اسی حال میں، اسی ریڑھی کے ساتھ، اور وہ انہیں مارنے کے لیے ہاتھ اٹھا رہا تھا۔ وہ اپنی جنت کو روند رہا تھا۔ شہریار کا دماغ چکرا گیا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ حقیقت اتنی بھاری اور اچانک تھی کہ اس کا وجود سنبھال نہ سکا۔ طاقت، عہدہ، پروٹوکول، وردی کا روب، سب کچھ مٹی کے اس ڈھیر کی طرح بکھر گیا جو اس نے ابھی الٹایا تھا۔ شہریار کا جسم بید مجنوں کی طرح کانپنے لگا۔ اس کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وہ وہیں سب کے سامنے کیچڑ اور مٹی سے بھری سڑک پر دھڑام سے گھٹنوں کے بل گر گیا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ پولیس والے، ایس ایچ او، گن مین، تماشائی سب حیران و پریشان رہ گئے کہ یہ سخت گیر افسر اچانک زمین پر کیوں بیٹھ گیا؟ کیا اسے ہارٹ اٹیک ہوا ہے؟ کیا کوئی گولی چل گئی ہے؟ شہریار نے لرزتے ہاتھوں کو آگے بڑھایا اور بوڑھے کے گرد آلود پھٹے ہوئے جوتے والے پاؤں پکڑ لیے اور پھوٹ پھوٹ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ بابا، بابا! اس کے منہ سے صرف یہی لفظ نکل رہا تھا، ایک ایسی چیخ جو روح کو ہلا کر رکھ ڈالے۔ بوڑھا سبزی والا ہکا بکا رہ گیا۔ وہ بری طرح سے ڈر گیا کہ شاید افسر اب اسے مزید مارے گا یا جیل بھیجے گا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگا۔ صاحب جی، معاف کر دو، غلطی ہوگی، میں غریب آدمی ہوں، میں ابھی چلا جاتا ہوں۔ میری ریہڑی مت توڑو، میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے، مجھے مت مارو۔ اور بابا غفور نے لرزتی ہوئی آواز میں اور مفت منت بھری آواز پہ کہا۔ یہ الفاظ شہریار کے دل پر خنجر کی طرح لگے۔ اس کا کلیجہ کٹ گیا۔ اس نے سر اٹھایا، آنسوؤں نے اس کا چہرہ بھگو دیا۔ اس کی خوبصورت وردی مٹی میں لت پت ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے افسرانہ ٹوپی اتار کر ایک طرف گندی سڑک پر پھینکی اور بابا غفور کا کھردرا مٹی میں اٹا ہوا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھا، سر پر رکھ لیا اور پھر اپنے چہرے پر پھیرا اور پھر ان کے ہاتھ چومنے لگا۔ بابا، میں ہوں آپ کا شہریار، آپ کا چھوٹا شہری، آپ کا بیٹا۔ پہچانا نہیں آپ نے؟ مجھے دیکھیں بابا، میں آپ کا وہی شہریار ہوں۔ شہریار کی آواز میں وہ تڑپ تھی جو پتھروں کو بھی پگھلا دے۔ بابا غفور کی بوڑھی دھندلی آنکھیں سکڑ گئی اور انہوں نے جھک کر اس کے روتے ہوئے افسر غور سے دیکھا۔
پہلے خوف تھا، پھر حیرت تھی، اور پھر یادداشت کے دھندلے دریچوں سے گرد ہٹی وہ آنکھیں، وہ ناک کا نقشہ، وہ معصوم صورت جو اب جوان ہو چکی تھی۔ ایک جھماکہ ہوا، ان کی آنکھوں میں اچانک چمک ابھر آئی، پھر بے یقینی، اور پھر آنسوؤں کا سیلاب۔ ان کے ہونٹ کپ کپائے۔ شہری، شہریار، میرا شہری پتر، میرا بچہ۔ بابا غفور کی آواز میں وہ درد اور خوشی تھی جسے بیان کرنے کے لیے دنیا کی کوئی لغت کافی نہیں۔ ہاں بابا جان، میں وہی ہوں، آپ کا نالائق بیٹا، اور مجھے یہاں لگا تھا کہ آپ حادثے میں ہوں گے۔ میں نے آپ پر فاتحہ پڑھ لی تھی، میں روز آپ کے لیے روتا تھا، میں نے آپ کو بہت ڈھونڈا بابا۔ شہریار ہچکیوں کے درمیان بول رہا تھا۔ بابا غفور بھی اب زمین پر بیٹھ گئے، اپنی ریڑھی اور سبزیوں کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے کانپتے ہوئے بازو کیے اور اپنے افسر بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ وہ بازار، وہ مجمع، وہ شور، سب غائب ہو گیا۔ وہاں صرف ایک باپ اور بیٹا تھے جو موت کی سرحدوں سے واپس آ کر ملے تھے۔ ایک عجیب منظر تھا، ایک بڑا افسر اور ایک ریڑھی والا گلے مل کر رو رہے تھے۔ ہم بچ گئے بیٹا، بس سب کچھ ختم ہو گیا تھا، میرا حافظہ چلا گیا۔ کچھ وقت کے لیے گھر بار بک گیا، علاج میں ہسپتالوں میں رلتے رہے۔ اماں بھی کچھ عرصہ پہلے غربت اور بیماری میں اللہ کو پیاری ہو گئی۔ وہ تمہیں یاد کرتے کرتے چلی گئی۔ میں نے تمہیں ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن تم مجھے کہیں بھی نہیں ملے، تم واپس ہی نہیں آئے۔ مجھے لگا اب تم بڑے افسر بن گئے ہوگے اور مجھ سے غریب ریڑھی والے کا شاید تم پر اچھا نہیں لگے گا، تمہاری عزت خراب نہ ہو جائے، اس لیے میں نے اپنی قسمت کو قبول کر لیا اور ریڑھی لگا لی۔ بابا غفور نے روتے ہوئے کہا۔ شہریار نے تڑپ کر انہیں مزید زور سے بھینچ لیا، جیسے اب وہ انہیں کہیں جانے نہیں دے گا۔ خبردار، جو ایسا سوچا بھی، میری ساری افسری، میری ساری شان و شوکت آپ کے جوتے کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ آپ نہیں تو میں کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے معاف کر دو بابا جان، میں اندھا ہو گیا تھا، میں نے آپ کی ریڑھی الٹ ڈالی، میں نے آپ پر ہاتھ اٹھایا، میرے ہاتھ ٹوٹ کیوں نہیں گئے؟ مجھے مارے بابا جان، مجھے سزا دے، میں گناہ گار ہوں۔ شہریار دیوانہ وار ان کے ہاتھ چوم رہا تھا، ان کا مٹی بھرا کرتا اپنے آنسوؤں سے دھو رہا تھا، ان کے قدموں میں اپنا سر رگڑ رہا تھا۔ پولیس والے اور تماشائیوں کی آنکھوں میں بھی نمی تھی۔ یہ منظر اتنا ڈرامائی اور جذباتی تھا کہ وہاں موجود ہر شخص کی روح ہل گئی۔ ایس ایچ او نے آگے بڑھ کر شہریار کو سہارا دینے کی کوشش کی، لیکن شہریار نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ وہ خود اٹھا اور بابا غفور کو انتہائی ادب اور احترام سے سہارا دے کر اٹھایا۔ اس نے اپنی جیب سے مہنگا رومال نکال کر بابا کا مٹی بھرا چہرہ صاف کیا، ان کے کپڑے جھاڑے اور وہیں کھڑے ہو کر اپنے ماتھاؤں کو گرجدار آواز میں حکم دیا، یہ ریڑھی، یہ سبزیاں، ایک ایک چیز میری گاڑی میں رکھو۔ خبردار، جو ایک کوئی بھی دانہ ضائع ہوا۔ یہ بزرگ میرے والد ہیں، یہ میرے محسن ہیں، آج سے یہ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ جو عزت میری ہے وہ ان کی ہے۔ اس نے بابا غفور کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور انہیں عزت و احترام کے ساتھ اپنی سرکاری گاڑی کی اگلی سیٹ پر بٹھا دیا اور خود ڈرائیور کو ہٹا کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ پورا بازار یہ منظر دیکھ رہا تھا، کس طرح ایک اے سی ایک ریڑھی والے کو بادشاہوں کی طرح لے رہا ہے۔ رات کا پچھلا پہر تھا، وہی ڈرائنگ روم جہاں کچھ گھنٹے پہلے سوگواری اور اداسی چھائی تھی، اب وہاں عید کا سماں تھا، روشنیوں کا میلہ تھا۔ لیکن یہ جشن کسی تہوار کا نہیں، بلکہ ایک بچھڑے ہوئے رشتے کے جڑنے کا تھا، ایک کھوئی ہوئی جنت کے واپس ملنے کا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر انواع و اقسام کے شاہانہ کھانے، چنے تھے، بریانی، قورمہ، کباب، کھیر، شیرمال۔ سمرین نے اپنی ساس کی کمی پوری کرنے کے لیے
اور اپنے سسر کی خوشی میں ہر وہ چیز بنائی تھی جو جلدی بن سکتی تھی، لیکن شہریار اپنی کرسی پر نہیں بیٹھا تھا، وہ بابا غفور کے کرسی کے ساتھ مؤدب میں کھڑا تھا، جیسے کوئی خادم کھڑا ہوتا ہے۔ بابا غفور جو ابھی نہا دھو کر صاف ستھرے اور سفید اجلے ہوئے سوٹ میں ملبوس تھے، ان کے چہرے پر ایک نورانی سکوت اور جلال تھا، حالانکہ انہوں نے آنکھوں میں حیرت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے کرم کر دیا۔ شہریار ایک ہاتھ سے پلیٹ میں کھانا ڈال رہا تھا اور دوسرے ہاتھ سے نوالا بنا کر پھونک مار کر ٹھنڈا کر کے بابا غفور کے منہ میں دے رہا تھا۔ بابا جان، آپ نے کچھ کھایا ہی نہیں، آپ کتنے کمزور ہو گئے ہیں، آپ کی ہڈیاں نکل آئی ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ کباب سمرین نے خاص طور پر آپ کے لیے بنائے ہیں، کھائے نا، اب میں آپ کو کبھی بھوکا نہیں رہنے دوں گا۔ شہریار کے لہجے میں وہی بچپن والی ضد، وہی لاڈ اور وہی محبت تھی جو سمرین اور حارث دعا کی میز پر بیٹھے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ سمرین نے اپنے شوہر کی زندگی میں پہلی بار اتنا مکمل، اتنا پرسکون اور اتنا خوش دیکھا تھا۔ اس کا وہ خلا جو برسوں سے اسے اندر سے کھائے جا رہا تھا، اب بھر چکا تھا۔ حارث نے آہستہ سے ماں کے کان میں کہا، ماما، بابا اب کبھی اداس نہیں ہوں گے نا؟ سمرین نے مسکراتے ہوئے بیٹے کا ہاتھ دبایا اور سر ہلایا، نہیں بیٹا، اب کبھی نہیں، کیونکہ ان کی جنت انہیں واپس مل گئی ہے۔ بابا غفور نے کانپتے ہاتھوں سے نوالا کھایا۔ ان کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر پلیٹ میں گر گیا۔ انہوں نے شہریار کے سر پر اپنا لرزتا ہوا ہاتھ رکھا اور رندی ہوئی آواز میں دعا دی، جیتے رہو میرے شیر پتر، اللہ تمہیں کبھی کوئی غم نہ دے۔ اللہ نے میرے بڑھاپے کی لاٹھی مجھے لوٹا دی ہے۔ مجھے نورہ کی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ اور اس دعا کے ساتھ ہی شہریار کو لگا کہ کائنات کا سارا سکون ہی اس کے دل میں سما گیا ہے۔ وہ یتیم بچہ جو آج افسر بن کر اکیلا تھا، اب پھر سے ایک بیٹے کے روپ میں بادشاہ بن گیا۔ کائنات نے اپنا حساب چکا دیا، محبت جیت گئی، اور ایک بوڑھے باپ کو اس کا بیٹا اور بیٹے کو اس کا باپ مل گیا تھا۔ یہ کہانی ہمیں پیغام دیتی ہے کہ خون کے رشتے زیادہ اہم ہوتے ہیں، لیکن احساس کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ گہرے ہوتے ہیں۔ بابا غفور نے ایک لاوارث بچے کو اپنا سب کچھ دے کر پالا پوسا۔ شہریار نے ثابت کر دیا کہ اصلی بیٹا وہ نہیں جو گھر میں پیدا ہو، بلکہ وہ ہے جو اپنے موسنوں کے احسان کو نہ بھولے اور اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر بھی اپنے ماضی کے ہیروز کے جوتوں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنائے۔ اور یہ کہانی ہمیں اس بات کا بھی پیغام دیتی ہے کہ والدین وہ واحد ہستی ہیں جن کی دعائیں تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ ان کا سایہ جب تک ہمارے سروں پر ہے اسے غنیمت جانیں، جب وہ چلے جاتے ہیں تو انسان مخلوق محلوں میں محسوس کرتے ہیں۔ شہریار کی بے چینی اور پھر سکون اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کی جنت والدین کے قدموں میں ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل ایس ایف سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔